ہمارے نزدیک یہ اگلی بات شروع کر رہے ہیں، یہ مسئلہ علماء کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ حکومت کا ہے ہی نہیں۔ ہم کس چکر میں پڑ گئے؟ ہم کیوں ان مسائل میں الجھ گئے ہیں؟ یہ مسئلہ در حقیقت اس ملک میں، انڈیا میں، پاکستان میں، کہیں بھی، انگلینڈ میں، یہ جو دیندار ڈاکٹر ہیں نا، یہ مسئلہ ان کا ہے، وہ کہیں کیا کرنا ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی طور پہ طب سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جتنے مسائل طب کے، ہم دو چار مثالیں بھی آپ کو دیتے ہیں، اس میں آخر سارے فقہا پچھلے زمانوں کے ہمیشہ یہی کیوں لکھ دیتے ہیں کہ طب کا مسئلہ ہے، اطباء سے پوچھیں۔ کیا آپ اب تک اطباء کے مسائل کو جدید میڈیکل کی روشنی میں حل نہیں کرتے؟ اس دین میں کب سے اتنا جمود طاری ہو گیا ہے؟ یہ مسئلہ ہمارا ہے ہی نہیں، نہ علماء کا ہے، نہ حکومت کا ہے۔ سیدھا سادہ طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی سننے والا ہوتا تو ہم عرض کرتے کہ فوری طور پہ ملک میں جتنے دیندار ڈاکٹرز ہیں انہیں اسلام آباد بلا لیں، دلی بلا لیں، تہران والے وہاں بلا لیں، انگلینڈ والے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ مان لیا جائے، دیندار ڈاکٹر، اور اس کے بعد قلم بند کر کے چپ کر کے گھر بیٹھو۔ تو کہتے ہیں اتنا فاصلہ رکھیں، ضرور رکھنا چاہیے، ہمیں ان کی ماننی چاہیے۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے علماء کا مسئلہ کہ اب ڈاکٹرز نے یہ کہہ دیا ہے، یہ بات مسلم ہے، یہ بنیاد ہے، اتنے ڈاکٹرز نے طب کی روشنی میں یہ حکم مرتب کیا ہے، اب بتائیے نماز کیسے پڑھنی ہے، اب بتائیے۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ڈاکٹرز کی نہ سنیں اور اپنی ناسمجھی سے ڈاکٹرز کے فیصلے کو چیلنج کریں جو ہمارا فیلڈ ہی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے فیصلے کے بعد حکومت کی باری آتی ہے، مفتیوں کی باری آتی ہے۔ ڈاکٹرز نے کہہ دیا حکومت سے کہ دیکھیں جی، اگر مساجد میں یہ چیز کریں گے اور کھول دیں، مساجد میں اس طرح اجتماع کی آپ اجازت دیں گے، یہ سارا کچھ ہو جائے گا، اور پھر لاشیں ہوں گی، اور پھر آپ سے سنبھال نہیں سکیں گے، آپ کے ملک کے وسائل ہی کچھ نہیں ہیں، بڑی بڑی طاقتیں ہل گئی ہیں۔ اس حکومت کو پھر سوچنا چاہیے۔ حکومت اس بات کی کب سے مختار اور مجاز ہے کہ ان معاملات میں دخل دے؟ علماء کو کس نے اجازت دی اور مفتیوں کو کہ میڈیکل ڈاکٹرز، دیندار ڈاکٹرز سے رجوع کیے بغیر وہ خود سی بات کرتے رہے؟ ہمیشہ جن مسائل کا تعلق طب سے ہوتا ہے اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ امت میں آج تک یہی رہا ہے اور اب بھی یہی ہونا چاہیے کہ دیندار ڈاکٹرز کو سب سے پہلے بلایا جائے کہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں کیا کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں جی 5 فٹ کا فاصلہ، 6 فٹ کا فاصلہ۔ ڈاکٹر کہتا ہے کوئی فاصلے کی ضرورت نہیں، یار ایسی فضول باتیں ہیں، آپ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، ڈاکٹرز کا فیصلہ۔ اب دیکھیں، اس کی ایک مثال ہم آپ کو دیں۔ آنکھ سے بہنے والا پانی کیا وضو کو توڑ دیتا ہے؟ پوچھیں مفتیوں سے۔ فقہا لکھتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ زخم ہے کوئی آنکھ میں اور اس سے پانی بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا، کیونکہ ایک نجس اور ناپاک چیز ہے جسم سے باہر آ رہی، اور اگر ایسے نہیں ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اس کے پیچھے کتاب، سنت، فقہ، اجتہاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، ڈاکٹرز کی ہے رائے۔ اس زمانے کے حکیموں نے یہ دوسری مثال آپ کو دے رہے ہیں، یہ کہا کہ کان میں اگر آپ کوئی چیز ڈالتے ہیں تو وہ حلق میں اور پھر معدے میں چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ختم ہو جائے گا۔ دارالعلوم کراچی والوں سے پوچھیں، کبھی بھی اس پہ فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ ڈاکٹرز نے انہیں کہا کہ حضرت کان کے بعد اتنی مضبوط دیوار ہے کہ کوئی وہ چیز حلق میں جانے ہی نہیں دیتی۔ اب کیا ہوگا؟ دارالعلوم والے کبھی بھی فتویٰ نہیں دیتے، کیونکہ ہم وہاں کے مفتی حضرات جانتے ہیں کہ میڈیکلی ایک بات ہے
اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کتاب و سنت نہیں ہے، اس کے پیچھے اس زمانے کے حکیم تھے جنہوں نے کہا تھا اب میڈیکل نے ترقی کر لی تو ہمیں ان کی بات سننی ہے، اس پرانی حکمت کی بات کو چھوڑ دینا ہے۔ وہ اپنے زمانے میں اللہ کے اچھے بندے تھے، خدا سے ڈرنے والے تھے، وہ اطباء اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، لوگوں کا علاج کرتے تھے، خدا ان پر رحمت کرے اور خدا ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائے، لیکن ان کے زمانے میں طب تھا ہی اتنا۔ اس کی تیسری مثال بھی دیں، ایک خاتون امید سے ہو جاتی ہیں اور نکاح نہیں ہوا، فقہا نے اس کی مختلف مسائل لکھے ہیں، اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اس کا نکاح کسی اور آدمی سے ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے کا وجود قرار پا چکا ہے اور 4 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں تو یہ جو دوسرا نکاح ہے اس کے شوہر کو منع کیا جائے گا کہ نکاح تو ہو جائے گا لیکن اس لڑکی کے قریب نہیں جانا۔ کیوں؟ وجہ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ اطباء نے یہ کہا ہے کہ بچے کی تخلیق کا مرحلہ وہ ایک اور مرد سے ہے، اور اگر اب یہ 4 ماہ کے بعد اس کے قریب جائے گا تو بچے کے ناخن اور بال اور فلاں اب اس کے مادے سے بنیں گے، تو اس کو آٹومیٹیکلی گروتھ ہونے دو جو پہلا، اور تم اس معاملے میں دخل مت دینا۔ آج کی میڈیکل سائنسز کہتی ہیں کہ بچے کی گروتھ اور سپرم اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب شروع ہو گیا تو شوہر ہو اس کا جائز یا ناجائز پھر کوئی فرق نہیں پڑتا، بچے کا اپنا ایک پروسیس ہے۔ اب آپ بتائیں کوئی فتویٰ دے گا کہ جناب اتنے مہینے سے یہ ہو رہا ہے، اب تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو بیوی کے قریب نہ جانا؟ جس مفتی نے تھوڑا سا بھی ڈاکٹر سے رجوع کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ کیا پروسیجر ہے اور کیا پروسیس ہوتا ہے، وہ کہے گا بھئی اس زمانے میں طب اتنا ہی تھا، اس حد تک پہنچا تھا۔ یہ تینوں مثالیں ہم نے آپ کے سامنے رکھیں کہ مسئلہ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، ڈاکٹرز تو پہلے بتائیں نا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ یہ اب تک بھی اتنا اہتمام نہیں ہوا، ایک آدھ ڈاکٹر سے بات نہیں بنتی، اور خصوصاً وہ ڈاکٹر جو حکومت کے اس طرح سے نوکر ہوتے ہیں کہ حکومت نے کوئی وزارت سفارت کا عہدہ بھی دے رکھا ہے، ان سے سچائی کی امید اس وجہ سے بھی کم ہو جاتی ہے کہ آخر انسان ہے، خوف سے دب جاتے ہیں۔ آزاد اللہ سے ڈرنے والا دیندار ڈاکٹر سب سے پہلے ان کا مسئلہ ہے وہ بتائیں کہ عزت کرنا یہ ہے اور یہ نہیں کرنا۔ گورنمنٹ کی بھی گائیڈنس ہوگی، عوام علماء کی بھی، مفتی حضرات کی بھی، اس کی کوئی پوچھ ہی نہیں، انہیں کسی نے بلایا نہیں۔ یہ کوتاہی ہے یا نہیں؟ اس لیے جب ڈاکٹرز بتا دیں کہ یہ چیز اس احتیاط کے ساتھ ہے تو ہمیں ڈاکٹرز کی ماننی ہے، ڈاکٹرز کی بات کو وزن دینا ہے، ہمیں ان کے پیچھے چلنا ہے۔